جو یہ مسجد اقصیٰ کے جو آتش زدگی کا واقعہ ہے، ایک شارٹ سی سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں جو آپ نے پیپر میں نہیں لکھنی، صرف سن لیں کہ ہوا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں کوئی بندہ تھا اور سائیکو تھا وہ، اور اس کی اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، اور اس کی ذہنی بیماری بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے پیرنٹس اس کا علاج کرتے رہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ وقت کے ساتھ اس کی بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کی شادی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا، اور اس کی بیوی اس کی ذہنی حالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اور وہ جہاں جس تعمیراتی کمپنی میں کام کرتا تھا، وہاں اس کے آفیسرز یہ کہتے ہیں کہ وہ کرین آپریٹر تھا، اور ہم نے اس سے یہ کہا کہ یہ والا سامان کرین سے تم ایک سائڈ سے اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھ دو، اور وہ بندہ کرین میں سے اتر کے نیچے آ گیا اور کام نہیں کیا، اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم نے یہ سامان یہاں سے نہیں اٹھانا، تو ظاہر ہے اس کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ پھر یہ بندہ کسی نہ کسی طرح بحری جہاز کے ذریعے یہ برطانیہ جا پہنچا، اور برطانیہ سے پھر یہ فلسطین جا پہنچا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ سمایا ہوا تھا کہ یہ خدا کا کوئی خاص بندہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ فلسطین میں پہنچنے کے بعد یہ کسی طریقے سے مسجد اقصیٰ تک جا پہنچا، اور وہاں پر جا کر اس نے آگ لگا دی۔ لیکن یہ وہ کہانی ہے بچوں، یہ وہ کہانی ہے جو غیر مسلم پلانٹ کرتے ہیں ہمارے لیے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ یوں ہوا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کہانی سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام دشمن عناصر ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ تو یہ آتش زدگی کا واقعہ، اب چلیں اپنے کام کی طرف آ جائیں، کہ آتش زدگی کا واقعہ 1969 میں ہوا، اور اس نے تمام اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ہمارا قبلہ اول تھا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں میں تشویش کی جو لہر ہے وہ دوڑ گئی، اور انہوں نے اس واقعے کو بہت سیریسلی لیا، اور تمام جتنے بھی اس وقت کے مسلم ممالک تھے، عرب ممالک خاص طور پر، ان کے وزراء خارجہ نے ایک کانفرنس کی تجویز پیش کی، اور اس تجویز میں یہ لاہ عمل طے کیا گیا کہ دوبارہ اس قسم کا کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو سکے۔